کہ اے لوگو، مسلمانوں کی دعاؤں کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ یہ دعائیں مانگ مانگ کر، نمازیں پڑھ پڑھ کر تھک گئے، ان کی ایک نہ سنی گئی۔ اب اگر آپ چاہیں تو مجھ سے دعا کرا لیں، ایک موقع مجھے بھی دے کر کے دیکھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہی دعا کر دیجئے۔ قحط سالی نے اصفہان میں غربت و افلاس کی تمام مصیبتوں کی بندشیں کھول دی۔ لوگ پریشان تھے، فصلیں برباد ہو گئی اور آگے نہ ہونے کی دستک خشکی سے چٹخی زمین دے رہی تھی۔ چراگاہوں کی خشک گھاس تک لو لپٹ کر تھپیڑوں سے تہہ بالا ہو گئی۔ خزاں کے اثرات جا بجا مؤثر تھے، جانور مر رہے تھے، لوگ بھوک و پیاس، افلاس و غربت کے شکستہ ریز ہو کر آسمان کے شامیانے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز استسقا پڑھ پڑھ کر دعائیں کرتے تھے، مگر بار یابی کے منزلوں سے کوسوں دور رہتی۔ اصفہان میں ایک گرجا گھر تھا جس کے پادری کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ موقع غنیمت جانا اور سرعت کے ساتھ میدان میں آیا اور چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ اے لوگو، مسلمانوں کی دعاؤں کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ یہ دعائیں مانگ مانگ کر، نمازیں پڑھ پڑھ کر تھک گئے، ان کی ایک نہ سنی گئی۔ اب اگر آپ چاہیں تو مجھ سے دعا کرا لیں، ایک موقع مجھے بھی دے کر کے دیکھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہی دعا کر دیجئے۔ پادری نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان میں چاروں طرف سے بادل گھر گیا۔ دیکھتے دیکھتے اتنی بارش ہونے لگی۔ آزمائش کے طور پر دوبارہ لوگ اس گرجا گھر میں آئے اور دعا کرائی۔ پادری کھلے میدان میں آیا، دعا کی اور بارش ہونے لگی، مگر اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے۔ لوگ گمراہی کے دہانے پر پہنچنے لگے، حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے طریقوں پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ پادری اپنے مشن میں کامیاب ہونے لگا۔ اس بے رہ روی کی خبر شہنشاہ ولایت، حامل سمدیت، سرکار سیدنا قطب مدار کو ہوئی۔ آپ اصفہان میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری ہوئی تو لوگ جوک در جوک اکٹھا ہوئے اور ساری سرگزشت سنائی۔ حضور مدار العالمین نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں اور میرے سامنے دعا کراؤ۔ لوگ گرجا گھر میں پہنچے اور پادری سے سارا قصہ سنایا۔ پادری باہر آیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کر ہی رہا تھا کہ کالے کالے بادل امنڈ کر آنے لگے۔ سرکار قطب المدار نے دیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں میں ہڈی دابے ہیں۔ اپنے خلیفہ سے فرمایا جاؤ اس سے ہڈی چھین لو۔ آپ کے خلیفہ نے اس کی انگلی میں دبی ہڈی چھین لی۔ بادل واپس ہونے لگے۔ قطب المدار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ اس کی دعا کا اثر نہیں تھا بلکہ اللہ کے ایک ولی کی ہڈی کی کرامت تھی۔ یہ جب زیر آسماں آئے گی بارش کا نزول ہوگا۔ آپ نے ہڈی کو دفن کر دیا۔ پھر سرکار قطب المدار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ فرح و طرب کی بساتیں بچھی، بہاروں کی آمد ہوئی۔ خزاں کا بوریا بستر بندھا، خزاں رسیدہ اور جھلسے باغات ہرے بھرے نظر آنے لگے۔ رت بدل گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ نباتات و جمادات پر تبسم کی رونق بکھرنے لگی اور دنیا پکار کر کہنے لگی ہے تیری ذات پاک پہ عالم کا انحصار، ہے تیری ذات پاک پہ عالم کا انحصار، تیرے سپرد ہستی کا ہر کام کاج ہے۔